بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. ویلکم ٹو دی شو. صاحبوں، فیڈرل کاسٹرو کے نام سے آپ سب واقف ہوں گے، جو بہت بڑا انقلاب لے کے آئے تھے کیوبا میں اور بہت طویل عرصے حکمران رہے. اپنے آخری دنوں سے پہلے انہوں نے ایک دفعہ ایک انٹرویو میں کہا، ان سے پوچھا کہ پہلے آپ اتنا بڑا انقلاب لائے تو کتنے لوگ آپ کے ساتھ تھے، اور اگر دوبارہ آپ سے کہا جائے تو آپ انقلاب لا سکتے ہیں، کتنے ساتھیوں کی آپ کو ضرورت ہوگی؟ تو فیڈرل کاسٹرو نے کہا، اگر مجھے 4-5 ذہین اور لوئل لوگ مل جائیں، لوئل ہوں میری کاز سے، تو میں دوبارہ انقلاب لا سکتا ہوں. یہ دیکھیے، کوالٹی آف دا پیپل میٹر، ٹھیک ہے، لوئلٹی میٹر. یہ جو کمپرومائز قیادت ہوتی ہے، یہ آپ کو کہیں نہیں لے کے جانے والی. عمران خان بڑے بد نصیب ہیں اس معاملے میں کہ ساری زندگی ملک کی خدمت کی، ساری زندگی ان کے لیے کھیلے دوڑے، پیسہ چندہ، ہاسپٹل، یونیورسٹی، ساری زندگی لگا دی، لیکن لوئل لوگ نہیں ملے، ماں سوائے ایک وہ ڈاکٹر فیصل کے جو چلاتے ہیں کینسر اور لاہور والا ہاسپٹل. مجھے تو کوئی اور ان سے مخلص نہیں. سیاست میں تو ایک ساتھی بھی ایسا لوئل نہیں ملا، اور جو چھوٹے سطح پہ لوئل لوگ ہیں تو وہ کم عمر ہیں، ان کا بھی اتنا سیاسی تجربہ بھی نہیں. اچھا، اگر آپ پاکستان کے سیاسی حالات کا جائزہ لیں اور اس کو نیرو ڈاؤن کرنا چاہیں کہ بھئی کہاں پہنچیں، تو ذرا سچائی سے کام لیجئے. ایکچولی یہ دو مضبوط شخصیات کے درمیان میں ایک خوفناک جنگ ہے، عاصم منیر اور عمران خان. عاصم منیر اپنا اقتدار قائم رکھنے کے لیے، کرپٹ لوگ زیادہ مال بنانے کے لیے وہ مل کر جد و جہد کر رہے ہیں ایک طرف سے. اور ان کی قوت کیا ہے؟ ان کی قوت ہے 6 لاکھ فوج ان کے ساتھ ہے، خفیہ ایجنسیز کا بھرپور نیٹ ورک اور تعاون ان کے ساتھ ہے. میڈیا کو انہوں نے پیسے دے کے خرید لیا. یہ بکاؤ میڈیا، تاریخ میں اس کا ذکر آئے گا کہ یہ ایسا ایسا بکے تھے، وہ ان کے ساتھ ہے. پلس پاکستان کی 70 سالہ تاریخ کے کرپٹ ترین حکمران، ویل ایکسپیرینسڈ ان کرپشن، پورا نیٹ ورک نون کے اور پی کے جو سب مل کے کھاتے ہیں، لوٹتے ہیں پاکستان کو، ان کی تعداد کئی 100 میں ہے. وہ سب لوئل ہیں ایک چیز کے لیے، کیا؟ اقتدار کے لیے، کہ ہم مال بناتے رہیں. ان کی لوئلٹی اس طرف ہے، اور وہ سب عاصم منیر کے ساتھ ہیں. یہ ان کی قوت ہے. مذاکرات پہ جانے سے پہلے میں چاہتا ہوں آپ دونوں کی قوتیں سمجھ لیجیے. کیا ہے پی ٹی آئی کی قوت، کیا ہے عمران خان کی قوت، کیا ہے؟ ایک بزدل، نکمی، ڈھیلی، امپوٹنٹ، کمپرومائز قیادت. یہ کوئی اچھا ٹول نہیں ہے، یہ کوئی قوت نہیں ہے. عمران خان کی قوت ہے 70% نوجوانوں کے اندر جو سیاسی شعور حاصل کر چکے ہیں، جو ہر قسم کی سزا سہنے کے باوجود بھی آج بھی اس کے ساتھ قائم ہے. یہ بہت بڑی بات ہے، بہت بڑی بات ہے. ہاتھ پیر ٹوٹ گئے، دوبارہ آ کے کھڑے ہو جاتے ہیں. پیر ہاتھ ٹوٹ گئے، کاٹ دیے، پھر بھی کہتے ہیں نہیں، عمران خان کے ساتھ کھڑے. جس قوم کی اتنی بڑی تعداد عمران خان کے ساتھ کھڑی ہے، اگر 10 سال کیا 20 سال بھی عاصم منیر ظلم کرتے رہے، خوف پھیلاتے رہے، جیتیں گے نہیں، سکون انہیں نہیں مل سکتا. کیوں؟ اوپر کی قیادت تو کمپرومائز کر لی تم نے، میڈیا کو تو جیپرڈائز کر لیا تم نے، کنٹرول کر لیا. اصل جو قوت ہوتی ہے ایک سیاسی لیڈر کی، وہ عوام کے ووٹ میں ہوتی ہے صاحب، وہ عوام کے ووٹ میں ہوتی ہے. وہ قوت ہے اصل. وہ تم نہیں کاٹ سکے، وہ تم نہیں کاٹ سکتے، کیونکہ تمہارے اعمال ایسے ہیں. اب جب سیاسی شعور کا مقابلہ
اقتدار قائم رکھنے والوں سے ہوگا تو کون زیادہ دیر میدان میں ٹک سکتا ہے، اس جدوجہد میں کون زیادہ دیر اسٹیڈ فاسٹ رہ سکتا ہے، وہ جو آزادی کے لیے لڑ رہا ہے، جو سیاسی شعور کے ساتھ لڑ رہا ہے، وہ رہ سکتا ہے۔ اقتدار کی خواہش رکھنے والے آہستہ آہستہ آؤٹ ہوں گے، ان کا وقت شروع ہوا جاتا ہے۔ اچھا، اب آج جو رونا ہے وہ اصل میں جو دکھ ہے وہ اس کمپرومائز قیادت کا ہی ہے کہ عمران کو اچھے سچے ذہین لوگ نہیں ملے۔ ایک دفعہ جب یہ اسد عمر نے جوائن کی تھی پی ٹی آئی تو اس محفل میں کھڑے ہو کے عمران خان نے کہا تھا مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ اب جاوید میانداد آ گیا ہے، اب میں ذرا سکون سے لڑوں گا، سکون سے آگے بڑھوں گا۔ کرکٹ کے میدان میں میانداد ایک ایسا لوائل اور ذہین بندہ تھا عمران خان کے ساتھ کہ وہ ہر وقت اس کو کچھ نہ کچھ مشورہ، اچھا مشورہ دیتا رہتا تھا۔ تو ایک دفعہ ایک آسٹریلی کمنٹیٹر تھا یا کس ملک کا، اس نے کہا تھا یہ 2 کیپٹنز کے ساتھ کھیلتے ہیں، دیکھو یہ ہر وقت اس کے کان میں جا کے کہتا ہے اے اس کو بول دے دے، یہ اچھی ڈالے گا، اس کو روک دے۔ وہ اپنی زبان میں، توتلی زبان میں مسلسل مشورے دیتے رہتے تھے اور خود بھی جم کے کھیلتے تھے، کبھی رشوت نہیں لے کے آؤٹ ہوتے تھے، کبھی کچھ نہیں، جم کے وفاداری کے ساتھ کھیلتے تھے۔ سیاسی میدان میں ایک بھی میانداد نہ مل سکا، لیکن عوام آپ کے ساتھ ہے اور انشاءاللہ وقت پیدا کرے گا، اس میں تھوڑا ٹائم لگ جائے گا، انہی میں سے کوئی میانداد پیدا ہوگا۔ اچھا، اب آئیے ذرا ان مذاکرات کی طرف، اس کا جائزہ لیجئے کہ یہ مذاکرات کا ٹریپ جو بچھایا ہے حکومت، عاصم منیر، ایجنسیز بڑے احتیاط سے اپنا کھیل کھیل رہی ہیں اور بہت اچھا کھیل کھیل رہی ہیں صاحب۔ دیکھیے، غلط بیانی یا جھوٹی کسی کی دل پذیری کرنا، کسی کے جذبے کو موٹیویٹ کرنا، وہ نہیں کرنا چاہیے، میں اس پہ بلیو نہیں کرتا ہوں۔ وہ اپنے کارڈز بہت اچھی طرح سے کھیل رہے ہیں۔ ان کا مقصد کیا ہے؟ وہ یہ مذاکرات کیوں کرا رہے ہیں؟ وہ مذاکرات کے ذریعے پوری دنیا کو یہ تاثر دینا چاہتے ہیں کہ صاحب مسئلہ اب تو اب حل کی طرف چلا گیا، اب تو دیکھیے مذاکرات شروع ہو گئے تو اب مسئلے کا حل نکل آئے گا، کوئی مسئلہ نہیں ہے، اب آپ ہماری طرف کو پابندی لگانے کا نہ سوچئے اور ہم وی آر ڈوئنگ فائن، اب ہم حل کی طرف جا رہے ہیں۔ مذاکرات اسی لیے ہوتے ہیں نا کہ اب ایک کم ٹو ایک کنکلوژن، سولوشن، رزلٹ، اس کی طرف ہم جا رہے ہیں، یہ تاثر دیں گے۔ دوسرا، سوشل میڈیا کو جو یہ قتل نہیں کر سکے ابھی تک، ان مذاکرات میں یہ آواز خود پی ٹی آئی کی طرف سے اٹھوائی جائے گی، اٹھوائی جا رہی ہے، شروع ہو چکی ہے پی ٹی آئی کے صفوں میں سے کہ یہ سوشل میڈیا اتنا زیادہ فاسٹ چلتا ہے کہ اس کی وجہ سے جو ہے مذاکرات ناکام ہو رہے ہیں، لوگ بات کمیونیکیشن نہیں ہو پاتا، بات ٹھیک نہیں ہو پاتی، اس کو سلو ڈاؤن کرو۔ وہ سلو ڈاؤن کروانا چاہتے ہیں، وہ واحد ہتھیار ہے عمران خان کے ہاتھ میں جو سلائل ہے، ایک وہ ہے، ایک اوورسیز پاکستانیز ہے۔ اندر والوں نے تو دکھا دیا، سب نے، سب کے چہرے آپ کے سامنے آ گئے۔ تو وہ یہ تاثر دینا چاہتے ہیں، وہ ملاقات کے ذریعے، یہ مذاکرات کے ذریعے ٹائم گین کرنا چاہتے ہیں، وہ پی ٹی آئی کے جو ووٹرز ہیں ان کو بدل کرنا چاہتے ہیں، یہ ان کے پیش نظر ہے اور وہ اس میں کامیاب ہوتے نظر آ رہے ہیں۔ دیکھ لیجیے کیا ہوا ہے پہلی میٹنگ میں، وہ دیکھ کے سارے چاول نہیں، 2 دانے ہی ٹرائی کیے جاتے ہیں کیسا ہے۔ دیکھیے پہلی میٹنگ میں ہی ہمارے لوگ ان سے شکست کھا کے آئے ہیں۔ نیگوسیشن از این آرٹ، اے سائنس، این انجینئرنگ۔ ہم نے یہاں پہ یہ کام بہت عرصے کیا ہے، اس پہ میں نے ایک ویڈیو بھی آپ کو بنا کے دی ہے کہ نیگوسیشن جو ہے وہ ایک سائنس ہے پوری، جیسے آپ سمجھیں۔ اچھا، اب ان کا موٹو کیا تھا؟ یہ کیوں مذاکرات میں گئے ہیں؟ جو مطالبات ہیں وہی مذاکرات کا ایجنڈا بنے گا نا۔ آپ کے مطالبات ابھی تک کیا رہے ہیں؟ ان سب مذاکرات کو ایک دفعہ ایک نظر جلدی سے دیکھ لیجئے۔ الیکشن کا مینڈیٹ چوری کیا واپس کرو، ٹھیک ہے، 26ویں ترمیم کو ختم کرو، ملٹری کورس ختم کرو، جو بے گناہ لوگ بند ہیں ان کو رہا کرو، عمران خان کو رہائی دو اور آگے بڑھو۔ یہ 26 نومبر میں جن نے شہید کیا ہے ان کو کٹہرے میں لاؤ۔
یہ سارے مطالبات ہونے چاہیے تھے. یہ وہاں جب گئے مذاکرات کرنے اور جب اس کے بعد باہر آئے ہیں تو ان سے پوچھا گیا کہ آپ نے کیا کھویا کیا پایا. تو آپ کو پتا ہے انہوں نے کیا جواب دیا اسد قیصر صاحب نے؟ انہوں نے کیا مطالبہ وہاں رکھا؟ انہوں نے وہاں یہ مطالبہ نہیں رکھا کہ عمران خان کو رہا کرو. انہوں نے مطالبہ یہ رکھا کہ عمران خان سے ملاقات کا ٹائم ملا دیجیے، ملاقات میں مشکل ہوتی ہے. یہ ڈھیلے شاہ سے پوچھے کوئی، یہ مطالبہ تھا. ملاقات تو ہو تو جاتی ہے سب کی، رک رک کے ہوتی ہے تکلیف سے، لیکن ہو رہی ہے. مطالبہ عمران خان کی رہائی کا بنتا ہے صاحب. وہ مطالبہ مانگنے کے بجائے رہائی، وہ ملاقات کے ٹائم مانگ رہے ہو تمہیں تم کچھ سوچتے نہیں ہو. اور سنیے ان کا جواب. وہاں پہ وہ کیا نام ہے صدیقی صاحب کا، وہ موجود ہے، وہ اتنے تیز ذہین آدمی ہے. وہ دیکھیں انہوں نے ان سے کیا کہہ دیا. انہوں نے کہا آپ اپنے مطالبات لکھ کر لائیے. یعنی یہ بغیر لکھے ہوئے صرف گھالا میلا کرنے جا گئے تھے، ہالیوڈ موڈ میں مذاکرات کرنے گئے تھے. کوئی تیاری نہیں تھی تمہارے پاس. یہ کہنے جی اچھا ٹھیک ہے تو پھر کب ملاقات ہوگی؟ انہوں نے کہا 2 ویک دور گیند پھینکو ان کی. 2 ویک کے بعد کا ٹائم دیا. اس پہ یہ راضی ہو گئے. وہاں کے کرسمس ہو رہا ہے جو جیسے یہاں پہ 2 ویک کی چھٹیاں ہیں ہماری، تو یہ وہاں کوئی ایسا وہ فیسٹیول، کیا کوئی فیسٹیوٹی ہے وہاں؟ نہیں. دیکھیے یہ جب ایمرجنسی کے حالات ہوتے ہیں نا، جو پاکستان میں ان گھروں میں ایمرجنسی سے بھی زیادہ خراب صورتحال ہے جہاں باپ ہمیشہ کے لیے رخصت ہو گیا، جوان بیٹا مارا گیا، اس کی لاش کو دفنا کے آئے ہیں، اب گھر کا راشن کہاں سے آئے گا، کیسے زندگی چلے گی. اس دوران اتنا سلو چل رہے ہیں. ایمرجنسی میں آپ ذہانت سے چلتے ہیں اور تیز رے ہو کے چلتے ہیں. کیا ان کا شعر تھا کہ تیز قدموں سے چلو اور تصادم سے بچو. اقبال صفی کو نہیں، اقبال عظیم جی. تیز قدموں سے چلو اور تصادم سے بچو، بھیڑ میں سست چلو گے تو کچل جاؤ گے. یہ کچلے جا رہے ہیں، یہ اتنا سلو چل رہے ہیں. یہ اتنا سلو کیوں چل رہے ہیں سوچئے. یہ کس سے وفاداری نبھا رہے ہیں اتنا سلو چل کے. دیکھیے 26 نومبر میں جو میسیکر ہوا ہے اس کا استغاثہ کے لیے 3 دفعہ بیرسٹر گوہر کو پہنچنا تھا. اس مقدمے کے سلسلے میں 3 دفعہ نہیں پہنچے تو جج نے اٹھا کے آگے کی ڈیٹ. اور کل جب یہ پہنچے تو وہاں مسکرا رہے تھے، ہنس رہے تھے، کہتے لیٹ ہو گئے ہم. اچھا تم مسکرا رہے اور ان کے دلوں پہ قیامت بیت رہی ہے جن کے گھروں میں لاشیں اٹھے تھے. آج بھی وہ اپنے پیاروں کو یاد کر کے صبح شام بین کرتے ہیں اور تمہیں کوئی احساس نہیں. یہ امین گنڈاپور کا تھا. جب ملنے گئے تو کیسا مسافہ کیسا گلے مل رہے ہیں. وہ اس بیوقوف آدمی سے ملے فیصل پھڈا سے تو ایسے خوشی ہو کے مل رہے ہیں کہ جیسے پتہ نہیں کیا یہ ان کے کتنے پرانے دوست کتنی خوشی کے موسم میں ملے ہیں. ان دکھوں کے موسم میں تم اس خوشی کا اظہار اور اتنی سلو چال کیسے چل رہے ہو؟ کسی کے کہنے پہ چل رہے ہو، ورنہ اتنا سینس تمہیں بھی ہے کہ یہ تیز قدموں سے چلنے کا وقت ہے، تصادم سے بچنے کا وقت ہے، تیز قدموں سے چلنے کا وقت ہے، لیکن تم اتنا سلو چل رہے ہو. یہ ایسے ہی بات ہے کہ جیسے آپ کو بہت ہی سلو، بہت چھکا مارنے والی بال آئے اور آپ بھی ہلکے سے ایک کٹ مار کے 1 رن بنا لیں. ارے بھائی یہ تو اتنی سپیڈ پہ تھی اور ایسے اٹھی تھی کہ پورے بیٹ پہ مڈل میں آتے اور آپ اس کو لیفٹ اور رائٹ پہ جہاں چاہتے ہیں پھینک دیتے، 6 ہوتا. لیکن آپ 1 رن لے رہے ہیں. کیوں آپ 1 رن کیوں لے رہے ہیں؟ کس کے کہنے پہ لے رہے ہیں آپ؟ اسی لیے ہم ان کو کمپرومائز کی عادت کہتے ہیں.
ان کے دل میں، ان کے چہروں پہ، ان کے نیگوسیشن میں وہ ذہانت، وہ چابک دستی، وہ ایمان، وہ فائٹنگ اسپرٹ نہیں ہے جو عمران خان کی ہے. چاہے عمران خان جیسی تو نہیں ہو سکتی، 2% تو ہوتی. یہ تو کمپرومائز لوگ ہیں. ان کا علاج کیا ہے؟ آخری بات، ان کا علاج صرف یہ ہے، آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کیجیے. غدار لوگوں سے، بے وفا لوگوں سے جو آپ کو نقصان پہنچاتے ہیں پیٹھ پیچھے، ایک دم اٹھائیے، تعلق کو کٹ کر کے باہر پھینکیے. اس زندگی میں، چاہے آپ سیاسی زندگی میں ہو یا انڈیویجول زندگی میں، غدار، آپ کے پیٹھ پیچھے خنجر بھونکنے والا ذرا سا بھی سلوک میں اٹھا کے پھینکیے باہر ہمیشہ کے لیے. زندگی بہت مختصر ہوتی ہے. غداروں کے ساتھ نہیں گزارنا، اکیلے گزار لینا، غداروں کے ساتھ مت گزارنا. غدار بے وفا لوگ، ان کو زندگی میں کبھی موقع مت دینا. اور ان کا صرف ایک علاج ہوتا ہے، لاؤڈلی کہو کہ یو ڈڈ دس. جیسے ایک صاحب نے دفعہ ٹرین میں ایک صاحب کو دھکا لگ گیا، دوبارہ انہوں نے دھکا دیا تو انہوں نے کہا I'm sorry. تو وہ کہیں گے what do you mean by sorry? You did it. یہ امریکن ایٹیٹیوڈ ہے کہ نہیں، you did it. Now you will pay for it. ایک دم ایسے صاف طور پہ سامنے. ورنہ اگر آپ شرافت، دیانت، صداقت، ڈھیلے ڈھیلے جی آپ نے دھکا دے دیا کوئی بات نہیں، تو وہ مسلسل دھکے دیتا رہے گا آپ کو. یہ بے وفا لوگ ہیں، ان کو اٹھ کر ان کا نام لیجئے، ان کو پوائنٹ آؤٹ کیجئے. عمران خان عزت ایک بہت مشکل میں ہیں. وہ فوری ایکشن نہیں لے سکتے کیونکہ اس کی وجہ سے کچھ زیادہ گڑبڑ ہوگی. انہوں نے گھات لگائی ہوئی ہے بشرا بی بی کے پیچھے اور حلیمہ خان کے پیچھے. تو ان کو اس وقت بہت آہستہ سے چلنا پڑے گا. وہ ان کو اٹھا کے ابھی پچھلی صفوں میں پھینکیں گے. جب وہ باہر آئیں گے تو ان کا حساب کریں گے. ان کے لیے یہ اس وقت حکمت ہے کہ وہ خاموش رہیں. ہمارے جیسے لوگوں کے لیے جو لاؤڈ بولنا حکمت ہے، بولنا چاہیے. اگر آپ میرے خیالات سے اتفاق کرتے ہیں اور ان خیالات سے پاکستان کو فائدہ پہنچ سکتا ہے، ان غریبوں کی آواز، کمزوروں کی آواز بن سکتے ہیں کہ جو نقات، کمزوری، خوف کے مارے آواز ہی نہیں اٹھا سکتے، تو ہمیں ان کی آواز بننا چاہیے. اگر آپ میرے خیالات سے اتفاق کرتے ہیں، اس کو شیئر ضرور کیجیے گا تاکہ ذرا بات آگے تک بڑھے. مجھے اپنے خیالات سے نوازیے، اس لیے کہ ہم آپ کے خیالات کی بڑی قدر کرتے ہیں. آپ سب کا بہت بہت شکریہ. خدا حافظ.